مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارک کے دوسرے حصے پر نظر ڈالیں گے۔ جب آپ پورے 6 سال کے ہو گئے تو اپنی امی جان کے ساتھ اپنے ننیال مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس ہوتے ہوئے راستے ہی میں ابوا کے مقام پر بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ اپنے والد کی ایک خادمہ ام ایمن کے ساتھ مکہ واپس تشریف لائے اور اب آپ کے دادا آپ کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ قسمت کا تو حال دیکھیے، ماں کے انتقال کو ابھی صرف 2 سال ہی گزرے تھے کہ دادا جان بھی چل بسے۔ اب آپ اپنے سگے چچا ابو طالب کی نگرانی میں پرورش پانے لگے۔ چچا جان آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ چچا ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے 1 منٹ کے لیے بھی جدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہر وقت اپنے ہی ساتھ رکھتے تھے، ساتھ ہی کھانا کھلاتے اور اپنے پاس ہی سلاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت زیادہ شرمیلے تھے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد آپ کو کسی نے کبھی برہنہ نہیں دیکھا تھا۔ ایک بار کعبہ شریف کی ایک دیوار کی مرمت ہو رہی تھی۔ بڑے بوڑھے اور بچے سب کام میں لگے ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 10 سال کی تھی۔ پتھر ڈھوتے ڈھوتے جب کاندھے دکھنے لگے تو سب لڑکوں نے اپنے اپنے تہبند کھول کر کاندھوں پر رکھ لیا، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا۔ چچا جان کے بہت کہنے سننے پر آپ تہبند کھولنا چاہتے تھے کہ شرم کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ چچا جان دوڑ کر پکڑ لیے اور پھر برہنہ ہونے کے لیے کبھی نہ کہا۔ مکے میں دستور تھا کہ رات کے وقت قصے کہانیوں اور ناچ گانوں کی محفلیں جمع ہوتی تھیں۔ لوگ بڑے شوق سے شریک ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ سے بھی ان محفلوں میں شریک ہونے کے لیے برابر کہتے تھے، لیکن آپ ٹال دیا کرتے تھے۔ ایک بار جب انہوں نے مجبور کر دیا تو آپ ان کے ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں آپ کی پھوپھی کا مکان تھا، وہ آپ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو بلا لیا، باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں آپ کو وہیں لیٹ کر سو گئے۔ اس طرح اس محفل کی شرکت سے آپ بچ گئے۔ ایک بار پھر جب آپ کے ساتھیوں نے پھر اصرار کیا تو آپ مجبوراً تشریف تو لے گئے، لیکن آپ کو اتنی شدت سے نیند معلوم ہوئی کہ وہیں لیٹ کر سو گئے۔ آپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ کیا ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے فضول کاموں میں شریک ہونے سے بچا رکھا۔ چچا ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام جانے والے تھے۔ سفر لمبا اور تکلیف دہ تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضد کر کے چچا کے ساتھ چل پڑے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 12 سال کی تھی۔ قافلہ شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ عرب کا ریگستان، پھر اس پر سورج کی تیز کرنیں۔ قافلے والے گرمی سے پریشان تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا تھا۔ بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ یہ دیکھ کر سب حیران تھے۔ جب یہ تجارتی قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں اس نے عیسائیوں کی ایک پرانی عبادت گاہ میں ایک درخت کے سائے تلے قیام کیا۔ اس جگہ کا ایک پادری کبھی بادل کے اس ٹکڑے کو دیکھتا اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اور جب قافلہ نے اس درخت کے نیچے قیام کیا تو وہ چونک پڑا اور بڑبڑانے لگا، اس درخت کے نیچے تو کسی نبی کا قافلہ ہی ٹھہر سکتا ہے۔ اس رات اس نے پورے قافلے کی دعوت کر دی۔ کھانے کے بعد پادری نے ابو طالب کو اپنے پاس بلایا اور دریافت کیا، یہ لڑکا آپ کا کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، ابو طالب نے جواب دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، پادری نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے والد کا تو انتقال ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ابو طالب نے حیرت کے ساتھ جواب دیا۔ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں نے اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے۔ سچ کہتے ہیں آپ، پادری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔
اس کے بعد اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوابوں اور فرشتوں کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ آپ کے جوابات سے وہ اور زیادہ مطمئن ہو گیا اور بولا، خوشخبری ہو آپ کو کہ آپ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم بننے والے ہیں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہ سکوں۔ پھر وہ چچا ابو طالب سے مخاطب ہوا، آپ اپنے بھتیجے کی خاص طور پر نگرانی رکھیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہونے والے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہودی ان کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ ابو طالب پادری کی باتوں سے کچھ ایسا ڈرے کہ اپنا سارا تجارتی سامان جلد سے جلد فروخت کر دیا اور بھتیجے کو لیے ہوئے مکہ واپس آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جوان ہو گئے تھے۔ عرب کے دستور کے مطابق تجارت ہی کو آپ نے اپنی گزر بسر کا ذریعہ بنایا۔ آپ جہاں کہیں جاتے وہاں کے باشندوں کے رہن سہن اور طور طریقوں کو بہت غور سے دیکھتے، ان کی برائیوں کو دیکھ کر آپ بہت دکھی ہوتے اور ان کے بارے میں مسلسل سوچتے رہتے۔ خاص طور پر عبد المطلب کی وفات کے بعد مکے والوں کے رہن سہن میں بہت سی برائیاں داخل ہو گئی تھیں، کیونکہ ان کو ٹوکنے والا اور ان کو ظلم و زیادتی سے منع کرنے والا اب کوئی نہیں رہا۔ ناانصافی بڑھتی جا رہی تھی، مسافروں کو دن دہاڑے لوٹ لیا جاتا تھا اور پھر ان کی مدد کرنے والا کوئی نظر نہ آتا تھا۔ سماج کی ان گندگیوں کو دیکھ کر آپ دل ہی دل میں کڑتے رہتے اور انہیں دور کرنے کے طریقوں پر برابر غور و فکر فرماتے رہتے۔ مکے والوں کی اس گری ہوئی حالت کو دیکھ کر خاندانی بنو ہاشم کے چند افراد کے دل میں ان کی اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ وہ سب سر جوڑ کر بیٹھے اور مندرجہ ذیل باتوں کا عہد کیا۔ نمبر 1، ہم میں سے ہر ایک مظلوم کا ساتھ دے گا۔ نمبر 2، کوئی ظلم مکے میں نہ رہنے پائے گا۔ نمبر 3، اگر مکے میں کسی کو لوٹا جائے گا تو اس کے نقصان کو ہر صورت میں پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نمبر 4، ہم ملک سے بدامنی کو دور کر دیں گے۔ یہ معاہدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے ہوا تھا۔ اس کا نام حلف الفضول تھا۔ اس میں شریک ہونے پر آپ فکر فرمایا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کریں۔